بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فین جامع الراوی اے عطا بصیغۃ الجمع فی صیغۃ الاولی فی الصیغۃ الاولی کہیں یقول حدثنا فلان او سمعنا فلانا، یعنی پہلے تھا نا حدثنی یا سمعتو، اب کہتے ہیں کہ اگر راوی جمع کا صیغہ استعمال کرے، حدثنا یا سمعنا کہے، فہو دلیل علی انہ سمع منہ ما غیرہ، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اکیلے نہیں سنا بلکہ سننے والوں کی ایک جماعت بھی ان کے ہمراہ تھی۔ وقد تکون النون للعظمت لیکن بقلت، لیکن کبھی کبھی سمعنا اور اخبرنا حدثنا یہ نا کی جمع کی صغیر جو ضمیر ہے یعنی نون ہے، یہ جمع کے لیے ہے لیکن کبھی کبھی یہ عظمت کے لیے بھی آ جاتی۔ فرماتے ہیں وَأَوَّلُهَا اے سیغ المراتب أَسْرَعُهَا، جو پہلا ہے نا سمیتو، وہ سب سے زیادہ سریع ہے سماع میں۔ اے اسرع سیغ الاداء فی سماع قائلها، جو سمیتو کہتا ہے اس قائل کے اپنے استاد سے سماع میں سب سے سریع جملہ یہی کیا ہے؟ سمیتو ہے۔ لأنها لا تحتمل الواسطہ، اس لیے کہ اس میں واسطے کا احتمال نہیں ہے۔ وَلِأَنَّ حَدَّثَنِي قَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْإِجَازَةِ تَدْلِيسًا، اور یہ اس لیے بھی کہ حدثنی کا اطلاق یہ اجازہ پر بھی ہوتا ہے۔ حدثنی کا اطلاق کس پر؟ تدلیساً، اجازہ پر بھی کرتے ہیں، یعنی حالانکہ حدثنی سے مراد اجازہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن تدلیساً حدثنی کہہ دیتے ہیں یا حدثنا کہہ دیتے ہیں جس کا انہیں استاد سے اجازہ حاصل ہو۔ استاد نے اجازت دی کہ اس کتاب سے یا میری یہ روایات ہیں وہ آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں، میری جتنی مرویات ہیں، اب انہوں نے وہ سنی اور آگے بیان کر دی، یہ اجازت تھا، سنی نہیں استاد سے۔ لیکن اس میں ایک چیز اور بھی ہے، بعد نے یہ بھی کہا ہے، اب یہ بھی لطیفہ سنیے کہ حدثنا یہ سمیتو سے بھی عرفہ ہے، حدثنا سمیتو سے کہتے ہیں عرفہ ہے، اس جہت سے ایک اور جہت سے ایک اور لحاظ سے کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے کہ استاد پڑھتا ہے یہ سماع کرتا ہے، اس میں یہ تو نہیں ہے کہ استاد نے اس کو اجازت بھی دی ہے، اس نے سماع ہی کیا ہے نا۔ سمیتو میں استاد سے سنا ہے لیکن استاد نے اجازت دی یہ نہیں، مگر حدثنا میں استاد کی اجازت بھی شامل ہے، حدثنا میں استاد کی اجازت بھی شامل ہے۔ یہ تدریب الراوی میں اور فضل المغیث میں یہ بات کہی ہے، ابن الصلاح نے بھی اپنے کیا نام ہے علامہ سیوطی نے اور حافظ سخاوی نے۔ آپ دیکھیے اس کی ایک مثال بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ کہ خطیب بغدادی سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ امام برقانی سے روایت کرتے ہیں، آپ برقانی سے روایت کرتے ہیں کہ سئل الخطیب عن البرقانی فیما رواہ عن ابی القاسم العبدونی سمیت ولا یقول حدثنا ولا اخبرنا۔ سوال کیا گیا خطیب سے برقانی کے بارے میں کہ وہ ابو القاسم ابرونی سے روایت کرتے ہیں اور جب بھی بولتے ہیں کہتے ہیں سمیتو سمیتو سمیتو، کبھی حدثنا نہیں کہا، کبھی اخبرنا نہیں کہا، یہ کیا وجہ ہے؟
تو انہوں نے کہا فذکر ان ابا القاسم کان غیر عسر فی الروایا، کہ وہ روایت میں بہت مشکل سے اجازت دیتے تھے، کھلی اجازت نہیں دیتے تھے، اجازت جلدی نہیں دیتے تھے۔ فقان البرقانی یجلس بحیث لا یراہ ابو القاسم، برقانی وہاں بیٹھتے تھے دروازے کے باہر، یوں سمجھ لیجئے ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ جہاں جس کمرے میں درس دے رہے ہوتے تھے وہ کمرے کے باہر بیٹھ جاتے، برقانی وہاں باہر بیٹھ جاتے۔ آواز تو آ رہی تھی، اب برقانی کو اجازت نہیں ہے، سماع برقانی کو ہے، سمجھے نا؟ تو فرماتے ہیں لا یراہ ابو القاسم ولا یعلم بحضورہ، ابو القاسم نہ ان کو دیکھتے تھے، نہ ابو القاسم کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ برقانی آیا ہوا ہے شاگرد میرا۔ فَيَسْمَعُ مِنْهُ مَا يُحَدِّثُ بِهِ الشَّخْصُ الدَّاخِلِ، جو اندر ہوتا تھا نا اس کی بات، اس کو جو اجازت، اس کو جو حدیث سنا رہے ہوتے تھے وہ باہر بیٹھے سن لیتے تھے، تو وہ کہتے تھے سمعت، اس لیے کبھی انہوں نے حدثنا اور اخبرنا ابو القاسم نہیں فرمایا۔ تو ایک وجہ سے، یعنی من وجہ کہتے ہیں کہ حدثنا کا جملہ جو ہے وہ سمیتوں سے بھی زیادہ عرفہ ہے، ایک جہت سے، ایک لحاظ سے، ایک نوعیت سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ یہ اس کی مثال بالکل اسی طرح ہی ہے نا، قرئ علی حارث ابن مسکین وانا اسمع، یہ بھی تو اسی طرح ہی ہو سکتا ہے نا، قرئ علی الحارث ابن مسکین وانا اسمع، ان پر یہ پڑھا جا رہا تھا اور میں سن رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خیر، وَلَيَنَّ حَدَّثَنِي قَدْ يُطْلَقُ، یہ ہو گیا، وَأَرْفَعُهَا مِقْدَارًا مَا يَقَعُ فِي الْإِمْلَاءِ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّثَبُّتِ وَالتَّحَفُّظِ، اور یہ وَأَوَّلُهَا أَسْرَحُهَا وَأَرْفَعُهَا، یعنی سمیت ہو یہ زیادہ بلند ہے، صحیح بھی ہے، سریع بھی ہے اور بلند ہے اپنے درجے مرتبے میں، فی الاملاء لکھنے میں، لما فیہ التثبت والتحفظ، کیونکہ اسی میں زیادہ پختگی ہے اور حفاظت بھی اسی میں ہے۔ والثالث هو اخبرنی، تیسرا ہے اخبرنی، والرابع هو قرات لمن قرأ بنفسه علی الشیخ، قرات وانا علی الشیخ، فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس وهو قرئ عليه وأنا أسمع۔ وعرف من هذا أن التعبير بقراءته لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، کہتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قراءتوں کی جو تعبیر ہے نا، یہ اخبرنا سے زیادہ کیا ہے، یہ زیادہ عرف من هذا ان تعبیر بقراءته لمن قرأ خیر من التعبیر بالاخبار، یہ بہتر ہے اخبرنا کی بجائے، لأنہ، اس لیے کہ افصح بصورت الحال، کیونکہ اس میں صورت حال کی، صورت واقعی کی جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی عکاسی ہے، اس میں کیا ہے، صورت حال میں یہ زیادہ فصیح ہے، واضح ہے۔ اللہ اکبر۔ تنبیہ، القراءۃ علی الشیخ، اخبارانہ کے لیے ضروری ہے اس میں اجازت کی بھی شرط ہو، اخبارانہ کے لیے شرط ہے کہ اس میں اجازت بھی شرط، ایک تو ہے نا خبر دی لیکن استاد میں اجازت بھی شرط ہے ساتھ۔ قراءتوں کے جس وقت قراءتوں ہے نا، قراءتوں میں زیادہ تصریح ہے اخبارانہ سے، قراءتوں میں جو استاد پڑھتا ہے اس کو اجازت بھی شامل، ہاں بھائی پڑھو، اجازت شامل ہو گئی۔ اخبرنا تو سماع ہے نا، پڑھا ہی ہے نا، اجازت دی تو ٹھیک، نہیں اجازت دی تو نہیں ٹھیک، لیکن عموماً اخبرنا سماع پر محمول ہوتا ہے، اجازت پر محمول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تنبیہ، القراءۃ علی الشیخ احد وجوہ التحمل عند الجمہور، کہ شیخ پر قراءت کرنا یہ جمہور کے نزدیک روایت لینے کا ایک طریقہ ہے۔ وَأَبَادُ مَنْ أَبَا ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ،
اور اہل عراق نے بہت بعید بات کہی ہے ہیں جنہوں نے اس چیز کا انکار کیا ہے قراتوں کا۔ وقد اشتد انکار الامام مالک و غیرہ من المدنیین علیہم فی ذالک، اور اس میں امام مالک اور دوسرے مدینہ کے جو محدثین تھے ان کا انکار بہت سخت ہے اہل کوفہ پر۔ حتیٰ بالغ بعضہم، یہاں تک کہ مبالغہ بعض نے کیا ہے، فرجحہا علی السماع من لفظ الشیخ، کہ قراتوں کو ترجیح دی ہے شیخ کی قرات پر۔ ایک ہے قرات شیخ کی کرنا اور شاگرد کا سننا، ایک ہے استاد پر قرات کرنا۔ یہاں یہی کہتے ہیں، یہاں تک کہ مبالغہ کیا ہے بعض مدنیوں نے اور اس کو ترجیح دی ہے علی السماع، استاد سے سننا، من لفظ شیخ، شیخ کے لفظ سے سننے سے۔ شیخ پڑھا رہا ہو، الفاظ قرات حدیث کی بیان کر رہا ہو، سنا رہا ہو، تو اس سے بھی قراتوں کو ترجیح دی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام یہ اہل کوفہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ اس سے مراد امام ابو عاصم النبیل، ضحاک بن مخلد، اور اسی طرح امام وقی، محمد بن سلام، عبد الرحمن بن سلام جمحی، یہ سب حضرات مراد ہیں۔ بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جمحی کو اپنی مجلس سے نکال دیا تھا اسی مسئلے کی وجہ سے، اور فرمایا تھا عراقی انتا، کہ تو عراقی ہے، کہ یہ تفریق پوچھ رہا ہے۔ اور اس مسئلے میں امام بخاری بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں، جیسے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا۔ ذَهَبَ جَمْعٌ مِنْهُمُ البخاری وَحَقَاهُ فِي أَوَائِلِ صَحِيحِهِ، اور ایک جماعت، بہت بڑی جماعت جن میں امام بخاری بھی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کی ابتداء میں یعنی کتاب العلم میں یہ حکایت کی ہے ان جماعت من الائمہ، ائمہ حدیث کی ایک جماعت سے، الی ان السماع من لفظ الشیخ والقراءۃ علیہ یعنی فی الصحۃ والقوۃ سواء، کہ قرات پڑھنی استاد پر، قرات کرنی، یا یہ کہ استاد سے سننا، یہ دونوں برابر ہیں۔ شکریہ جناب۔ پیسے اور لگے اچھا، میں کہ شہر اور لگ گیا۔ شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ، سمجھ گیا بھائی۔ یہ باب ما جاء فی العلم، اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ القراءۃ والعرض علی المحدث ورع الحسن والثوری و مالک القراءۃ صحیح، یعنی یہ دونوں طریقے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، اور دونوں درست ہیں۔ والانباء من حیث اللغہ، کہتے ہیں کہ لغوی اعتبار سے نباؤن انبانی یا انبانا، و اصطلاح المتقدمین، اور متقدمین کی جو اصطلاح ہے بمعنی الاخبار، اخبرنا میں، الا فی عرف المتاخرین فہو للاجازہ، یعنی انبانا اور اخبرنا میں متقدمین کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ متاخرین میں یہ انبانا اجازہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان فہو للاجازت، کا ان لأنہا فی عرف المتاخرین للاجازہ، کیونکہ ان بھی متاخرین میں کیا ہے، اجازہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وعنانۃ المعاصر محمولۃ علی السماع، کہتے ہیں کہ معاصر کا جو عنانہ ہے وہ سماع پر محمول ہے، بخلاف غیر المعاصر، برعکس اس کے جو معاصر نہیں ہے۔
فَإِنَّهَا تَكُونُ مُرْسَلَةً اور منقطع، جو معاصر نہیں ہے اور ان سے روایت ہے تو اس کو ہم یا مرسل کہیں گے یا منقطع کہیں گے، علی حسب الاختلاف کہتے ہیں۔ یعنی اگر سند کے درمیان میں ہے اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے ساتھ یا تابعی کا صحابہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں تو وہ مرسل۔ فشرط حملها علی السماع ثبوت المعاصرہ، فرماتے ہیں کہ سماع پر محمول کرنے کی شرط کیا ہے؟ وہ معاصرت کی شرط، ثبوت اس کا کہ معاصرت ثابت ہو، پھر یہ امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اس سے کیا کیا ہے؟ سماع کیا ہے۔ اگر معاصرت ہی نہ ہو تو سماع کا تو کوئی امکان نہیں ہے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ یہاں معاصرہ کا لفظ تو استعمال کرتے ہیں فی الجملہ، پہلے بھی یہ بات گزری ہے تدلیس کی بات میں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں بھی معاصرت کا لفظ ہی بولا ہے، اور میں نے ذکر کیا تھا کہ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فتح المغیث میں فرماتے ہیں کہ یہاں معاصرہ سے مراد جو ہے نا وہ سماع ہے، صرف معاصرت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کئی دفعہ معاصر بھی ہونے کے باوجود بھی ان کا آپس میں سماع اور ملاقات نہیں ہوتی، یعنی معاصر کے لیے بھی ملاقات اور سماع چاہیے، لازم نہیں ہے ہر معاصر کو سماع اور لقاء لازم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ روح کے بارے دیکھیے نا، دیکھیے میں عرض کرتا ہوں کہ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو قلابہ لم یشبع من ابی زید عمر ابن اخطب ولا یعرف له تدلیس، یہ بات کہی ہے کہ ابو قلابہ جو ہے وہ مدلس بھی نہیں ہے تو، اور انہوں نے ابو زید سے سنا بھی نہیں ہے، ابو زید سے نصر سے انہوں نے سنا بھی نہیں، اور یہ مدلس بھی نہیں ہے، گویا یہاں انقطاع ہے، تدلیس نہیں انقطاع ہے۔ حافظ کہتے ہیں وَهَذَا مِمَّا يُقَوِّي مَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ اشْتِرَاطِ اللِّقَاءِ فِي التَّدْلِيسِ لَلْاِقْتِفَاءِ بِالْمُعَاصَرَةِ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اشتراط شرط تدلیس میں لقاء ہے، صرف معاصرت نہیں۔ جیسے یہاں لفظ معاصرہ ہے نا، صرف معاصرت نہیں بلکہ اصل چیز کیا ہے؟ لقاء ہے۔ لقاء میں تو یہ ہے کہ سنا ہوگا، لیکن اگر ملاقات ہی ثابت نہیں ہے، اب دیکھیے کتنے تابعین ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں ادرک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادراک ہے لیکن اس ادراک کو سماع ہے؟ ادراک اور چیز ہے، یعنی معاصرت اور چیز ہے، زمانے کا پانا، اس دور میں ہونا جس دور میں صحابہ کرام تھے، تابعی کا ہونا، یہ اس کے لیے تابعی ہونے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ ملاقات نہ ہو۔ پہلے پڑھا ہے نا آپ نے کہ تابعی ہونے کے لیے کیا ہے؟ معاصرت۔ بھئی جب صحابی ہونے کے لیے معاصرت کافی نہیں ہے، وہاں بھی وہ صحابہ سے نکل کے مقدمے میں چلا جاتا ہے، سمجھ گیا کہ نہیں؟ یہاں بھی ادراک کی وجہ سے وہ تابعی نہیں ہے، یہاں بھی معاصرت کی وجہ سے لقاء لازم نہیں ہے۔ اس لیے یہاں معاصرت سے مراد حافظ کی کیا لینا چاہیے؟ لقاء لینا چاہیے، جس طرح کہ یہ تہذیب میں انہوں نے صراحت کی ہے جلد نمبر 5 صفحہ 226 میں۔ اللہ اکبر کبیر۔ کہ جب وہ مدلس نہیں ہے، پھر اگر جب وہ ان کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، معاصرت ہے، پھر ہم اس غیر مدلس کے جو ان کے ساتھ اور سماع بھی نہیں ہے، پھر اس کو منقطع ہے، پھر اس کو منقطع کہیں گے نا، پھر اس کو جو ان کے ساتھ بھی بیان کر رہا ہے ہاں تو منقطع ہے نا، پھر اس راوی کو مدلس کہیں گے؟ کیونکہ نہیں، تدلیس ہر معنن روایت کرنے والا مدلس نہیں ہے مولوی صاحب، وہ تو ٹھیک ہے، مدلس پہلے بتلا چکا ہوں، مدلس وہ ہے جن کو مدلس کہہ چکے ہیں، وہ اب ہمارے کہنے سے کوئی مدلس نہیں ہے۔ ایسا اتنا
عبدالبر بھی یہ کہتے ہیں کہ لا تبارہ بالحروف والالفاظ بینما الاعتبار واللقاء والسوا والمجالس، تو ہم اعتبار بھی یعنی کہ لقاء کریں گے، معاصرت کا نہیں کریں گے سارا، تو پھر الفاظ کی کیا ضرورت پڑی ہے اتنی بات کرنے کی؟ پتہ نہیں، میں نہیں، مجھے نہیں یاد بھی ابن عبدالبر نے کیا فرمایا ہے. بسم اللہ. یہ جامع تحصیل میں بھی تمہید میں بھی کہا ہے. آہستہ پڑھیں. لا وہ کہتے ہیں کہ لا اعتبار بالحروف والالفاظ بینما الاعتبار باللقاء والمجالسۃ والسماع. وہی نا حروف، یہ ان اخبرنا ان کا نہیں، مجالست کا اعتبار ہے، پھر یہ ضرورت کیا ہے؟ لقاء کا. یعنی اصل بات یہ ہے کہ وہ جیسے پیچھے گزرا ہے کہ اجازہ پر بھی اخبرنا کا اطلاق کر دیتے ہیں، بالخصوص متاخرین. اسی لیے ابن عبدالبر بھی تو متاخر ہے نا، وہ بھی 4 صدی کے آدمی ہیں. ہاں، تو انہوں نے اسی لیے کہا ہے کہ یہ الفاظ اخبرنا حدثنا نہیں، بات اصل جو ہے نا وہ معاصرت کی ہے، معاصرت کی نہیں بلکہ مجالست کی ہے، ملاقات کی ہے. وہی بات جو حافظ نے کہی، جو کہہ رہا ہوں اس سے مختلف تو نہیں ہے یہ بات. مختلف نہیں، متقدمین بھی یہی کہتے ہیں نا کہ لقاء ہوگی تو پھر اگر سماع ہوگا تو پھر ہم قبول کریں گے روایت. یہ آگے آتی ہے یہ بات، مگر امام کہنا چاہیے مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے، جس کو اکثر کہتے ہیں کہ جمہور کا بھی یہی موقف ہے کہ معاصر کی معنن روایت مدلس نہ ہو تو محمول علی السماع ہے. معاصر کی معنن روایت محمول علی السماع ہو، محمول علی السماع ہوگی جب وہ مدلس نہ ہو. مگر آپ دیکھیں کہ مسلم کی کچھ روایتیں ایسی ہیں، اسی اصول کی بنیاد پر امام مسلم لے آئے ہیں، مگر امام بخاری، علی بن مدینی، یحییٰ بن معین، احمد ان روایتوں کے بارے میں کہتے ہیں اس راوی کا اس راوی سے سوا نہیں. اس کی ایک مثال ساری اب تو یاد نہیں، لیکن ہیں اس کی مثالیں، دے دوں گا انشاءاللہ. ہاں جی، کیونکہ یہ نا پہلے ہمیں یہ تذبذب کا شکار اس میں نہیں، کوئی تذبذب کی ضرورت نہیں ہے اس میں. یہ شاید محمد شاکر کہتے ہیں کہ امام مسلم نے شرط تو لگائی ہے کہ معاصر کی روایت میں سماع ہوگا مدلس نہ ہو. انہوں نے کہتے ہیں کہ اگر غور سے دیکھا جائے گا تو امام مسلم نے روایت ہر روایت وہ راوی سے لی ہے جس کا راوی مریم سے سماع ہے. روایت انہوں نے یہی لی ہے امام بخاری جیسی کہ آپ دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں، میں نے یہ بات پہلے بتا چکا ہوں، وضاحت سے بتا چکا ہوں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس اصول کے تناظر میں جو مثالیں دی ہیں، ان مثالوں میں 4 روایتیں ایسی ہیں جو صحیح بخاری کی ہیں. 4 روایتیں ایسی ہیں جو صحیح بخاری کی ہیں، جس طرح کہ علامہ نووی نے بھی فرمایا ہے. اب اس پر اعتراض ہوتا ہے ان روایات پر کہ امام بخاری تو سماع کے قائل ہیں، تو یہ امام مسلم سماع کی نفی کر رہے ہیں. لیکن ان 4 روایتوں کے بارے میں امام مسلم کا یہ فیصلہ بھی محل نظر ہے. کیوں؟ 3 روایتوں کی تصریح تو میں نے خود صحیح بخاری اور مسلم میں پائی، جن کی نشاندہی امام مسلم نے کی ہے، حتیٰ کہ مسلم میں ہی صراحت سماع موجود ہے. سمجھے نا؟ صرف ایک روایت ہے. یہ ایک روایت کی بھی بات اس وقت میں کرتا ہوں جب میں نے یہ تحقیق کی تھی، تقریباً 70-72 کی بات ہے، 70-71 کی. اس وقت میں نے اس کا سارا تتبع کیا تھا، امام مسلم کے اس اعتراض کا. ایک روایت، لیکن اب اگر دیکھا جائے تو وہ ایک بھی مل جائے گی انشاءاللہ العزیز. علامہ معلمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 4 میں سماع ثابت ہے. علامہ معلمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 4 میں سماع ثابت ہے. اس لیے امام مسلم نے جو مثالیں دی ہیں اور کہا ہے کہ ان میں سماع نہیں ہے، اور وہ روایتیں بخاری مسلم میں ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بات درست امام مسلم کی نہیں ہے.
یہ شیخ معلمی رحمۃ اللہ علیہ نے چاروں روایتوں کے، وہ پہلی بات تو میری ہی ہے نا، میں نے عرض کیا تھا کہ 3 کا میں نے آپ کو، افسوس وہ ورق میری کمزوری یہ ہے کہ میں وہ دیکھتا ہوں نا تو کتاب میں ہی ورق رکھ دیتا ہوں، پھر پتہ نہیں وہ کہاں جاتا ہے۔ خط آتے تھے تو میں اسی طرح ہی کتاب جو پڑھ رہا ہوتا کتاب اس میں ہی رکھ دیتا ہوں، بس وہ غائب ہو جاتے کئی دفعہ، اور کئی اب بھی کسی نہ کسی کتاب میں مل رہے ہیں۔ تو خیر بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اصل بات جو ہے نا وہ لقاء کی ہے۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ معاصر کا لفظ جو ہے نا وہ بولا ہے امام مسلم کے قول کے تناظر میں، بات سمجھے نا، اصل بات لقاء کی ہے۔ اگر لقاء نہیں ہے تو پھر سماع کا کوئی قرینہ نہیں ہے۔ لقاء میں تو سماع کا قرینہ ہے، حالانکہ لقاء میں بھی یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اس لقاء میں حدیث بیان نہ کیے، مجلس سماع نہ ہو، مجلس افتاء ہو، ویسے ملنے کے لیے گئے ہوں، لقاء میں بھی شبہ ہے، لیکن چونکہ ظن غالب یہ ہوتا ہے اس لیے اس ظن غالب کے طور پر اسے محمول علی السماع کیا جاتا ہے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ محدثین کے ہاں چونکہ ملاقات کو ظن غالب سماع پر سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس کو سماع پر محمول کیا جاتا ہے، الا یہ کہ کوئی قرینہ ثابت ہو، کوئی قرینہ ثابت ہو کہ ملاقات ہے لیکن سماع نہیں، کوئی قرینہ ہو اس میں پھر ہے، ورنہ نہیں۔ یہ ان کے رسائل ہی میں ہے، اس وقت تو مجھے یاد نہیں انہوں نے یہ بات کہی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرا خیال شاید یہ جو ہے نا وہ ان کی کتاب ابو الریہ کے جواب میں انوار الکاشف غالباً اس میں ہے، ذہن میں تو یہی آ رہا ہے اس وقت۔ چلیے بھائی، اللہ اکبر کبیر۔ وقیلہ ہو گئی بات، وقیلہ یشترط فی حمل انانۃ المعاصر علی السماع ثبوت لقائہما، یہ وہی بات آ گئی نا آگے، اور یہ کہا گیا ہے کہ شرط یہ ہے کہ ہم معاصر کے انانا کو سماع پر محمول کیا جائے، کب؟ جب لقاء ثابت ہو۔ اے الشیخ والراوی ولو مرہ، ولو مرۃ واحدہ لیحصل الامن فی باقی، کہتے ہیں آگے کیا ہے، فی باقی الانانات ان کون ہی من المرسل، مرسل الخفی، تاکہ وہ ارسال خفی سے وہ کیا ہو، بچ جائے۔ وہو المختار، لیجئے جناب مولوی صاحب، ہم وہ معاصرت کہاں رہی؟ وہو المختار طبعا لعلی ابن المدینی والبخاری وغیرہما من النقاد، اور میں نے بتلایا تھا اس پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح علل میں، اور انہوں نے بہت سی مثالیں یہ دی ہیں، بہت سی مثالیں دی ہیں جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کے خلاف ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے یہاں بھی تک کہا ہے کہ یہ موقف جو امام بخاری اور امام علی بن مدینی کا ہے یہی جمہور محدثین کا ہے، یہی جو، اور بہت سی مثالیں دی ہیں، وہ جو آپ کہتے ہیں نا وہ بھی، ان کی مثالیں بھی آپ کو اسی میں مل جائیں گی کہ معاصرت ہے لیکن سماع نہیں ہے۔ محدثین انکار کرتے ہیں کہ لم یسمع منہ، لم یسمع منہ، لم یسمع منہ، اب معاصرت ہے، اب کیوں نہیں سنا؟ ہر معاصرت کو سماع لازم نہیں ہے، اور یہ تو امام مسلم بھی نہیں کہتے نا کہ جس میں سماع کی صراحت ہو ہم کہہ دیں کہ صرف معاصرت کی بنا پر ہی ہو، یہ بھی اس کے لیے ہے جس میں لم یسمع کی صراحت نہ ہو، یعنی کسی محدث کی طرف سے اس کی صراحت نہ ہو، پھر ہم یہی کہیں گے کہ معاصرت کی معنی کیا ہے، قابل قبول ہے۔ ہم یہ نہ کہیں کہ جناب جہاں سماع ڈھونڈیں اس وقت اس دور میں، اگر متقدمین رحمہم اللہ نے یہ نہیں کہا تو ہم اس کو بھی کیا کہیں گے، سماع پر محمول کریں گے، معاصر کی روایت کو جو غیر مدلس ہے، سمجھے نا؟
جو غیر مدلس ہے اس کی معاصر کی روایت، الا یہ کہ ائمہ محدثین میں سے کوئی عدم سماع کی صراحت کرے۔ میں نے آپ کو لکھوایا تھا، ثابت کون ہے پہلے جب یہ بات آئی تھی کہ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، لیکن امام احمد، امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ ان کا ان سے سماع نہیں ہے، اور اس کا سماع حوالہ میں نے نصب الرایا سے بھی دیا تھا اور مراسیل سے بھی دیا تھا۔ آپ کہتے ہیں کوئی مثال دے دیں، میں تو دے چکا ہوں پہلے۔ ہاں یہ مولوی صاحب ایسے ہیں، کہتے ہیں مثال دیں، وہ پہلی یاد نہیں رکھی، اب کہتے ہیں مثال دیں۔ چلیے جی بھائی، وَأَطْلَقُ الْمُشَافَحَةَ فِي الْإِجَازَةِ الْمُتَلَفَّظَ بِهَا تَجَوُّزًا، کہتے ہیں کہ اطلاق کرتے ہیں مشافہتاً کا، المشافہہ یعنی شافہنی فلان بکذا، براہ راست میں ان کے سامنے آیا ہوں، فلاں کے سامنے ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے، براہ راست ان سے ملا ہوں جناب، یا اخبرنا فلان بمشافہت، میں ملنے گیا تھا تو انہوں نے مجھے خبر دی۔ یہ ایک ہے کہ ابان بن عثمان نے امام زہری کا زمانہ پایا ہے لیکن ان سے سماع ثابت نہیں ہے۔ ہاں انہیں کئی ہیں اس کے بہت سے، جو پہلے لکھوائے تھے وہ تو ثابت آتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، حبیب بن ثابت کا اور عروہ بن زبیر کا، ہاں اس طرح کی، جی ہاں جی، کئی اس وقت کئی مثالیں دی تھی، میں لکھوائی بھی تھی۔ ہاں جی ابراہیم نخعی نے تو بہت سارا زمانہ پایا صحابہ کا، لیکن اس سے سماع نہیں ہے۔ چلے میرے بھائی، چلے میرے بھائی، کہتے ہیں کہ اسی طرح مشافہ کا اطلاق کرتے ہیں فی الاجازت المتلفظہ، اجازت جو باللفظ اجازت دی جاتی ہے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، بہا تجوزاً مجازاً، یعنی حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہوئے مجاز کے طور پر، وقضاء المقاتبہ فی الاجازہ المکتوب بہا، جس کی طرف لکھا جاتا ہے تو کاتبہ نہیں، کاتبہ الیہ فلان، میری طرف فلاں نے یہ لکھ کے بھیجا ہے، گویا انہوں نے مجھے اس کتاب کی یا ان روایتوں کی کیا ہے اجازت دی ہے۔ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي عبارت کثیر من المتاخرین، بہت سے متاخرین کی عبارتوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ شارحین نے لکھا ہے کہ 500 صدی کے بعد، 5ویں صدی کے بعد یہ متاخرین میں اکثر یہ چیز کتابتاً پائی جاتی ہے، بخلاف المتقدمین۔ فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يُطْلِقُونَهَا فِي مَا كَتَبَ بِهِ الشَّيْخُ مِنَ الْحَدِيثِ إِلَى الطَّالِبِ، کہ بے شک وہ اس کا اطلاق کرتے ہیں جس کو شیخ لکھتا ہے حدیث میں سے، إِلَى الطَّالِبِ، طالب علم کی طرف، شاگرد کی طرف، سواء آذن لہ فی روایتہ ام لا، خواہ وہ اس کی اجازت دے یا نہ دے، لکھ کے بھیج دے، لا فی ما اذا کتب فی الیہ بالاجازت فقط، صرف اس میں نہیں کہ جو وہ لکھ کے دے اور اس میں اجازت شامل ہو، صرف اس کے بارے میں ہی نہیں لیکن دونوں ہی، لکھ دی اجازت دے یا نہ دے، دونوں کو وہ کیا سمجھتے تھے اجازت پر محمول، اگر وہ اس کو اس قابل سمجھتے ہی نہ کہ یہ اجازت کے قابل نہیں ہے تو وہ لکھ کے بھیجتے ہی نہ، سمجھے نا؟ حضرت صاحب نے لکھ کے بھیجا کیوں؟ جب لکھ کے بھیج دیا ان کو تو یہ ان کی طرف سے گویا من وجہ اجازت ہے۔ وَاشْتَرَطُوا فِي صِحَّةِ الرِّوَایَاتِ، کہتے ہیں کہ شرط لگاتے ہیں وہ روایت کی صحت میں، بالمناولت اقترانہا بالاذن بالروایہ، کہ جو چیز مناولتاً ملی ہے، ایک ہے کتابتاً ملی، استاد نے لکھ کے بھیجی، ایک ہے ان کو لکھیا لکھایا کوئی چیز مل گیا، لکھی لکھائی مل گئی، اس میں اجازت چاہیے۔ مناولہ اور کتابہ دونوں میں فرق کیا ہوا؟ مناولہ ہے کہ اس میں لکھی لکھائی چیز مل گئی، میرے ہاتھ آ گئی جی، مناولہ اسی کو کہتے ہیں نا، ناولہ نہیں، مجھے پکڑا دیا وہ، تو کہتے ہیں اس کو کیا ہے شرط ہے اس میں
الاقترانہا بالاذن بالروایا، کہ اس کو روایت کی کیا ہے شرط ہو۔ اللہ اکبر نہیں، یعنی کتاب لکھ پکڑائی استاد نے کتاب دے دی، لو آیا کتاب ہے میری بھائی، آیا کتاب ہے میری۔ اب اس کتاب میں دینے کے لیے انہوں نے پڑھنے کے لیے دی ہے، اجازہ کے لیے دی ہے، نقل کرنے کے لیے دی ہے، یہی احتمال ہے نا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ناولنی کتاب میں کتاب کیا ہے شرط اجازت کی ہے، لیکن جب لکھ کے خود دیتا ہے 1 2 5 10 احادیث، تو یہ لکھی ہوئی ہی اجازت نہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو تو وہ اجازت پر محمول ہے۔ فرماتے ہیں وَهِيَ إِذَا حَصَلَ هَذَا الشَّرْطُ أَرْفَعُ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ، اور یہ اگر مناولہ کے ساتھ ساتھ اجازت بھی ہو تو اجازہ کے جو انواع ہیں نا ان میں سے سب سے زیادہ یہ ارفع ہے، لما فیہ من التعیین والتشخیص، کیونکہ اس میں کتاب کی بھی اور شخصاً بھی دونوں کی تعیین ہے۔ وصورتها، کہتے ہیں اس کی صورت کیا ہے، ان یدفع الشیخ اصلہ او ما قام مقامہ للطالب، کہ شیخ اپنا جو اصل نسخہ ہے وہ اپنے شاگرد کو دے دے، یا اس اصل سے جو منقول ہے، او ما قام مقامہ، جو اصل سے منقولہ ہے، قائم مقام ہے اس کے، وہ طالب کو دے دے۔ او یحضر الطالب الاصل للشیخ، یا طالب علم وہ اصل کتاب جو ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی استاد کی وہ شیخ کے پاس پیش کر دے۔ وَيَقُولُ لَهُ فِي الصُّورَتَيْنِ، اور ان دونوں صورتوں میں استاد دے دیں یا شاگرد، حضرت صاحب یہ آپ کی کتاب ہے، تو ان دونوں صورتوں میں وہ فرمائیں ھذا روایتی عن فلان فاروہ عنی، کہ یہ میری روایتیں ہیں بھائی، اس کو تم آگے بیان کر سکتے ہو۔ آج بھی جو سلسلہ اجازہ کا چلا ہوا ہے نا وہ اسی ترتیب پر ہے، وہ 2-4 روایتیں سنتے سناتے ہیں، یا اولیات سیاستہ کی جو ہے نا وہ سنتے ہیں پڑھتے ہیں، بلکہ ایک کتاب ادھر عرب میں چھپا ہوا ہے سیاستہ کے اولیات پر، سیاستہ ہی نہیں بلکہ مسند امام محمد، ابو طیالسی، حمیدی، ہاں جی، اور اسی طرح امام ترمذی کی یہ کیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر شمائل، یعنی ان کتابوں کے اوائل پر مستقل ایک کتاب اجازہ کے لیے انہوں نے یہ ایک چیز بنائی ہوئی ہے۔ اور بعد نے یہ تو کہتے ہیں کہ یہ امام سنبلی ہوئی ہے، انہی کے نام سے الاوائل السنبلیہ کے نام سے یہ چلتی ہے، الاوائل السنبلیہ۔ بس اصل میں ہمتیں پست ہو گئیں، سفر کرنا مشکل ہو گیا، اب جناب یہ اوائل پڑھ کے اجازت لے لو، آسان کام ہو گیا نا۔ ہاں ٹھیک ہے، گنجائش تو ہے اس کی۔ چلیے اور اب آگے نہیں، وہ تو علیحدہ ہے، شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کی سختی جو ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ وَشَرْطُهُ أَيْضًا، اور ان کی جو شرط ہے أَن يُمَكِّنَهُ مِنْهُ، وہ اس کو تھما دے، اما بالتملیک، یا تو مالک ہی بنا دے، او وَإِمَّا بِالْعَارِيَةِ، یا عاریتاً استاد دے دے، لِيَنْقُلَ مِنْهُ وَيُقَابِلَ عَلَيْهِ، تاکہ وہ اس سے نقل کر لے اور اس سے مقابلہ کر لے۔ وَإِلَّا، اگر یہ نہیں، ان ناولہ وسترد فی الحال، پکڑائی آئے میری کتاب اور ہم پڑھا مینو وہ خواہ کے پیچھا موڑ لیں، کہتے ہیں فلا تتبین ارفعیتہ، تو اس کی ارفعیت جو پہلے میں نے کہی ہے وہ واضح نہیں ہوگی، استاد نے اجازت کے لیے نہیں بخون واسطے دیتی ہیں، لیکن لہا زیادۃ مزیۃ علی الاجازۃ المعینہ، لیکن اس میں بھی کہتے ہیں ایک مزیت ہے، ایک اضافہ ہے ایک معین اجازت پر،
وہی اور وہ کیا ہے ان یجیزہ الشیخ بروایت کتاب معین ویعین لہ کیفیت روایت لہ، کہ وہ اجازت دیتے ہیں، شیخ اجازت دیں معین کتاب کی، اور وہ یعین لہ، اور اس کے لیے معین کر دیں کیفیت روایت ہی لہو، اس کی روایت کی کیفیت کو ہیں۔ اجیز لکا حاضل کتاب بے روایت شیخ فلان و فلان، یہ کہہ کے اجیز لکا حاضل کتاب، ہاں، بے روایت شیخ فلان، پھر یہ لفظ کہ یہ براہ راست نہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا خَلَتِ الْمُنَاوَلَةُ عَنِ الْإِذْنِ، اور جب یہ مناولہ اجازت سے خالی ہو، لَمْ يُعْتَبَرْ بِهَا، اندل جمہور نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ کہتے ہیں وَجَانَهَا فِي مَنْ اعْتَبَرَهَا إِلَىٰ أَنَّ مُنَاوِلَتَهُ إِيَّاهُ تَقُومُ مُقَامَ إِرْسَالِهِ إِلَيْهِ بِالْكِتَابِ مِنْ بَلَدٍ إِلَىٰ بَلَدٍ، اور جھکے ہیں جس نے، یعنی اسی طرف وہ جھکے ہیں، انہوں نے اسی طرف کو اختیار کیا ہے، جو اعتبار کرتے ہیں اس کا مناولہ میں کہ یہ قائم مقام اس کتاب کے، ارسال ہی الیہ بالکتاب، کہ یہ مناولہ بھی قائم مقام ہے کس کے؟ کتاب کے بھیجنے کا، من بلدن الی بلدن، ایک شہر سے دوسرے شہر میں۔ وقد ذهب الى صحة الروایات بالمقاتبہ المجردہ جماعت من الائمہ، کہتے ہیں کہ ایک ائمہ کی جماعت نے صرف مقاتبہ کو ہے نا، اس کی صحت کو قبول کیا ہے، اس کی روایت کو آگے۔ وَلَوْ لَمْ يَقْتَرِنْ ذَلِكَ بِالْإِذْنِ بِالرِّوَایَةِ، اگرچہ اس میں روایت کی اجازت نہ بھی ہو، كَأَنَّهُمْ اكْتَفَوْا فِي ذَلِكَ بِالْقَرِینَةِ، گویا انہوں نے قرینے پر اکتفا کیا ہے کہ جب انہوں نے مقاتبتاً لکھ کے دے دی ہے تو یہ لکھ کے دینا ہی اجازت ہے۔ کہتے ہیں وَلَمْ يَظْهَرْ لِي فَرْقٌ قَوِيٌّ بَيْنَ مُنَاوِلَةِ الشَّيْخِ الْكِتَابِ مِنْ يَدِهِ لِلطَّالِبِ وَبَيْنَ إِرْسَالِهِ إِلَيْهِ بِالْكِتَابِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَىٰ آخَرَ، دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے کہ جناب حافظ کہتے ہیں کہ میرے لیے کوئی فرق، کوئی مضبوط تفریق یا فرق وہ ظاہر نہیں ہوا۔ شیخ کتاب کو پکڑا دے اپنے طالب کے ہاتھ میں، اور اس کے درمیان کہ وہ کتاب اپنے گھر سے دوسرے شہر میں بھیج دے، دونوں میں کوئی فرق نہیں، براہ راست طالب کو دے دے یا کسی کے ہاتھ اپنے معتمد شاگرد کے پاس یا عالم کے پاس کتاب بھیج دے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حافظ کہتے ہیں اذا خلا کل منہما عن الاذن، جس وقت یہ دونوں خالی ہوں اجازت سے، ہیں تو دونوں میں کیا فرق ہے۔ وَقَدْ اشْتَرَطُ الْإِذْنَ فِي الْوَجَادَةِ، اور اسی طرح جو وجادہ ہے نا، کسی چیز کا پایا جانا، خط کسی کا، یہ اس فلاں امام کا خط ہے، انہی کی یہ کتاب لگتی ہے، ایک چیز پہ آ جاتی ہے۔ آج تو چھپی ہوئی ہیں کتابیں، اس وقت تو قلمی تھی، یہ خط فلاں کا ہے، یہ خط فلاں کا ہے۔ آپ دیکھیں مکتوبات جو ہے نا، یہ کتابیں جو ہیں حافظ ذہبی کی، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ ذکر کرتے ہیں ان چیزوں کا اپنے اسبات میں، ثبت میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ یہ کتاب میں نے فلاں کے خط سے پڑھی ہے، اس کو فلاں نے لکھا ہے، اس کو فلاں۔ کتاب کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ لکھنے والوں کے نام بھی ہوتے ہیں، سماعات میں لکھنے والوں کے نام بھی ہوتے ہیں، سماعات بھی ہوتی ہیں، اور کاتب جو ہوتا ہے اس کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ تو حافظ فرماتے ہیں کہ وجادہ میں جو ہے نا شرط اجازت کی لگاتے ہیں۔ وہیا، یہ وجادہ کیا ہے؟ ان یاجد بخط یعرف کتابہ، کہ وہ پہچانتا ہو خط کو پہچانتا ہو، فیقول وجدت بخط فلان، میں نے یہ فلاں کے خط سے کتاب پائی ہے۔ ولا یسوغ فیہ اطلاق کو اخبرنی، لیکن اس بے اخبرنی کا اطلاق جائز نہیں ہے۔ بے مجرد ذالک، صرف اس کے پانے سے، الا ان کان لہ منہ اذن بالروایت عنہ، ہاں
اگر اجازت ہو تو پھر اخبرنی کہہ سکتا ہے۔ کہتے ہیں وَأَطْلَقَ قَوْمٌ ذَلِكَ، اور ایک قوم نے نا اس کو کیا کیا ہے، بالکل مطلق ہی کہا ہے، ٹھیک ہے وجادہ چیز مل گئی، اجازت ہے نہیں ہے، روایت کرنے کی اجازت ہے، کر سکتے ہیں۔ یہ فلاں شیخ کی کتاب ہے، فلاں شیخ کی یہ کتاب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اس میں ایک مثال بات ذہن میں آئی تھی، مگر پوری طرح اس کا سارا خاکہ نہیں نظر آ رہا۔ جتنے بھی مخطوطے ہیں ان میں تو سماع کی اجازت ہوتی نہیں، اور وہ آگے پھر نقل کر رہے ہیں اور بیان نہیں کر رہے۔ سارے مخطوطات میں تو نہیں ہوتی، جڑے بڑے بڑے اہم مخطوطات ہوتے ہیں نا ان میں کہنا چاہیے سماعات ہوتے ہیں۔ اجازت نہ ہو، بعض یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ جی یار یہ جو ہے نا روایت اس کی مصنف ابن ابی شیبہ کی، تحت السرہ کی، یا علی الصدر کی حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ جو ہمارے احناف نے حضرات نے بنائی ہے روایت، ہمارے حنفی حضرات نے یہ روایت بنائی ہے نا، اور مصنف میں تعریف کی ہے کہ حضرت وائل کی روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ جو ہے نا وہ ناف کے نیچے باندھے ہوئے تھے، وہ ناف کے نیچے تحت السرہ باندھے ہوئے تھے۔ اب اس لفظ میں خاصا اختلاف ہے، بہت اختلاف ہے، اور مدار ہے اصل میں نسخوں کا، مدار ہے اصل میں اختلاف نسخ کا۔ امام علامہ محمد حیات سندھی اور ان کے استاد مولانا ابو الحسن سندھی، ابو الحسن کبیر جن کو کہتے ہیں، جن کے یہ حواشی ہیں صحیح بخاری پر، ابو مسلم پر، نسائی پر، سیاستہ پر، وہ ابو الحسن سندھی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، مدینہ طیبہ یہ چلے گئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وقت کے حاکم نے، حنفیوں نے ان کے خلاف یہ اقدام اٹھایا کہ یہ مسلک کے خلاف ہاتھ باندھتا ہے سینے پر، تو وقت کے حاکم نے انہیں جیل بھیج دیا، وقت کے حاکم نے انہیں جیل بھیج دیا اور تاریخ مقرر کر دی کہ فلاں تاریخ میں تمہارے اس نزاع کا علماء کے مابین ہم فیصلہ کریں گے۔ یہ جیل میں تھے، اور جیل میں یہ رفع الیدین اور ہاتھ سینے پر باندھتے اور اوپر کپڑا لے لیتے، اور وہ بھی ساتھیوں کے کہنے پر کہ یہ لوگ شکایت کریں گے اور حاکم وقت بہت خلاف ہے آپ کے، آپ اللہ سے ڈریں اور ہمارے اوپر رحمت کریں، اور کچھ نہیں تو کپڑا کے اندر رفع الیدین اور یہ ہاتھ باندھ لیا کریں۔ جیل میں وہ اسی طرح نماز پڑھتے رہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ جیل میں پیغام پہنچ گیا، وہ حاکم فوت ہو گیا، مدینے کا حاکم فوت ہو گیا، مر گیا۔ یہ نماز پڑھ رہے تھے، اس نے اتفاق ہے، انہوں نے نماز کی حالت میں کپڑا اتار دیا۔ امام ابو الحسن سندھی نے نماز کی حالت میں کپڑا اتار دیا، کہ اس سے ڈرتے ہوئے تو یہ کہتے تھے اب وہ مر گیا، اللہ نے جان بخشی ہے تو اب جناب رفع الیدین ہو رہی ہے کپڑے سے باہر۔ یہ اپنے سبت میں ذکر کیا ہے علامہ محمد عابد سندھی نے، یہ سارا قصہ اپنے سبت میں انہوں نے ذکر کیا، اس کا فوٹو ہمارے پاس ہے، اور اس کا تذکرہ میں نے وہ جو ہے نا مقالات میں جہاں یہ بات آئی ہے تحت السرہ کی، اور اسی نسخے کے حوالے سے اس میں سارا ذکر کیا۔ تو اس میں یہ نسخوں کے بارے میں یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ یہ نسخہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ فلاں کا ہے یا فلاں کا ہے۔ اس میں پھر میں نے یہ بتلایا ہے کہ اس کے قرائن کیا ہیں، اس کے قرائن کیا ہیں اس کے معلوم کرنے کے، اس میں یہ تفصیل ہے۔
چلیے میرے بھائی، صاحب اگر پتہ بھی ہے کہ فلاں کا نسخہ ہے اور اجازت نہیں ہے تو پھر وہ اس سے نقصان کیا پیدا ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں آج کل تو مسئلہ اور ہے نا، یہ مسئلہ تھا اس وقت جب کتابیں چھپی نہیں، جب علم و روایہ کا سلسلہ جو ہے نا وہ اساتذہ پر قائم تھا، کتابوں پر تو بہت کم تھا، یا وہ چند احادیث لکھ کے دیتے تھے، کتاب پوری کی پوری تھما دینا یہ تو بہت خال ہی ہے نا کہ استاد پوری لکھی کی لکھی کتاب سپرد کر دے۔ درس کے اندر اس وقت سنتے تھے، تو یہ درس کے وقت انہوں نے اجازت تو نہیں دی؟ نہیں، جب استاد پر قرات کی جاتی ہے یا استاد قرات کرتا ہے تو یہ دونوں صورتیں محمول علی السماع ہیں، محمول علی الاجازہ ہیں، الا یہ کہ کسی کو اجازت نہ دے، بھی آپ کو اجازت نہیں، مجلس سے اٹھا دیں، جیسے کہ آپ کے سامنے یہ امام برقانی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ بیان ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیے بھائی، وَقَضَى الْوَصِيَّةُ، تو یہ مکمل کر لیں، تھوڑا سا ہے۔ وَقَضَى الْوَصِيَّةُ بِالْكِتاب، اور اسی طرح کسی کتاب کے بارے میں وصیت، وَهِيَ أَن يُوصِيَ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ سَفْرِهِ، یہ کہ استاد اپنے وفات کے وقت یا اپنے سفر پر جانے کے وقت کسی شخص معین کو وصیت کر دے، بِأَصْلِهِ أَوْ بِأُصُولِهِ، یعنی اس کی اصل کتاب پر جو اصل ہے یا اس سے جو لکھی گئی ہے، او بِأُصُولِهِ، فقد قال قوم من الائمۃ المتقدمین، ائمہ متقدمین میں سے بعض نے کہا ہے ایک قوم نے کہا ہے، یجوز لہ ان یروی تلک الاصول عند عنہ بمجرد الوصیہ، تو اس وصیت پر صرف اگر وہ اجازت دے یا نہ دے، صرف وصیت پر ہی یہ اس کی روایت آگے کرنا کیا ہے، جائز ہے۔ وَأَبَى ذَلِكَ الْجُمْهُورُ إِلَّا إِنْ كَانَ لَهُ مِنْهُ الْإِجَازَةُ، البتہ جمہور نے اس کی مخالفت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اجازہ ہو تو فَبِهَا، ورنہ نہیں۔ آگے ہے وَقَضَى شَرَطُ الْإِذْنِ بِالرِّوَایَةِ فِي الْإِعْلَامِ، اور یہ آگے مجہول اور باقی باتیں انشاءاللہ